قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ناظرین میں آپ کو اس وقت میں لے جاؤں کہ جس وقت ناظرین و سامعین غزوہ احد ہو رہا ہے۔ غزوہ احد گھمسان کرن ہے اور جنگ اپنے عروج پر ہے، اور ناظرین اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں خود کی 2 کڑیاں گھس گئی تھیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، فدا کا امی و ابی، یا ابو عبیدہ تجھ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں، کیا تو نے نصیب پایا ہے۔ ناظرین، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اس پر فخر کرتے رہے اور اس پر خوش تھے، فخر کرتے رہے کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ منصب عطا فرمایا۔ اور ہوا یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچ کر جو ہے وہ خود کی جو کڑیاں گھس گئی تھیں اسے کھینچ کر نکالنا چاہا۔ ناظرین، اور کس چیز سے کھینچا؟ اپنے سامنے والے جو دانت تھے نا اس سے کھینچنا شروع کیا۔ جب پہلی کڑی منہ سے نکلی تو آپ کا ایک اگلا دانت گر گیا، یعنی ٹوٹ گیا۔ ناظرین و سامعین، دوسری کڑی ابھی باقی تھی۔ جب دوسری کڑی آپ نے نکالی اپنے دانتوں سے تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، دونوں دانت ٹوٹ گئے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے دانتوں کے درمیان جو 2 دانت تھے وہ ٹوٹ جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ ناظرین و سامعین، پوری زندگی آپ جب بھی اس خلا کو دیکھتے تو اس پر خوشی کا اظہار فرماتے اور فخر کرتے رہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ابو عبیدہ ذرا مسکرائیے۔ کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ ہم اس خلا کی زیارت کر لیں جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں سے کڑیاں نکالنے کے باعث آپ کو عطا ہوئی۔ ناظرین، کیا نصیب تھا، اللہ رب العالمین ہمیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی اتباع نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے۔ جو محبت مصطفیٰ ان کو عطا ہوئی اس کا ایک قطرہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ اپنے پروگرام کی جانب چلیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل اور اس کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ناظرین اسے ہم پڑھیں گے دولالتو، لیکن جب وقف کریں گے تو وقف میں یہ گول تا دو چشمی ہا سے تبدیل ہو جائے گی، تو وقف میں ہم پڑھیں گے دولالہ دولالہ۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، من دوسرا، ہم تیسرا، من چوتھا، ہدا پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، واو ساتواں، حقت آٹھواں، علا نواں، الضلالہ دسواں۔ کل یہاں پر ناظرین 10 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا من، ہم، من۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ملا کر پڑھیں گے فمن ہم من۔ اچھا، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دو چشمی ہائے، تو نون ساکن پر یہاں غنہ یا اخفا نہیں ہوگا، اسے یہاں پر اظہار ہوگا۔ فمن ہم، میں ہم نہیں، فمن ہم۔ اچھا جی، اب ہم میں آپ دیکھیں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد من کی میم ہے، میم ساکن کو من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو ہی غنے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى۔ اچھا، یہاں پر ہدا کو انفرادی طور پر پڑھیں گے تو دال پر کھڑا زبر ہوگا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو دال پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلا والا جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں چونکہ دال پر زبر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور من میں بھی جو نون ساکن ہے اس کے بعد ہا ہے، حرف علقی ہے، تو ناظرین نون ساکن پر یہاں اظہار کریں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ۔ یہاں پر بھی وَمِنْهُمْ پڑھیں گے اور منہم میں میم ساکن ہے، من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ۔ اب یہاں قاف ہے، دو نقطوں والا قاف ہے، اس سے پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے ناظرین کہ یہاں چونکہ مشدد ہے قاف تو اس سے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، حقت نہیں، حقت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ۔ اصل میں یہ علا ہے، ہی کے ساتھ استعمال ہوا تو علی پڑھا گیا، انفرادی طور پر پڑھیں گے تو علا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو علی، علیہ۔ الضلالۃ۔ ناظرین علیہ میں ہا کے نیچے زیر ہے، علا الگ ہے، ہی الگ ہے، ملا کر پڑھیں گے علیہ، تو ہا کے نیچے زیر ہے، اس سے الضلالۃ کے ضاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، اور ضاد حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے، اسے ہم پڑھیں گے علیہ الضلالۃ، اسے علیہ الضلالۃ پڑھنا غلط ہے، علیہ الضلالۃ۔ وقف کریں گے تو علیہ الضلالہ۔ اچھا، ضلالہ میں لام پر کھڑا زبر ہے تو لام کھڑا زبر لا اور لام علی زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ چلتے ہیں ناظرین و سامعین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، اور قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ من حقت
علیہ الضلالہ۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، پہلا اسم ہے ہم ضمیر، یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہم ضمیر، اور یہاں علیہ یہاں پر بھی ہی ضمیر ہے۔ اور دوسرا اسم ہے من، یہاں پر بھی من ہے، اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا من ہے۔ اور تیسرا جو اسم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسم اللہ، تیسرا اسم ہے اسم اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین چوتھا اسم ہے الضلالہ۔ 4 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 ہم اور ہی، نمبر 2 من، نمبر 3 اسم اللہ، اور نمبر 4 الضلالہ۔ ناظرین یہ 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے ہدا، اور یہاں پر 2 افعال ہیں، پہلا ہدا اور اس کے بعد دوسرا ہے حقت، ہدا اور حقت۔ اور حقت، دو افعال ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، تیسرا ہے واو، من نمبر 2 میں گزر چکا ہے، اور چوتھا ہے علا۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 من، نمبر 3 واو، نمبر 4 علا۔ 4 اسماء، 2 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہیں۔ 4 2 6، 6 اور 4 10۔ گویا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء، 2 افعال اور 4 حروف۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم آپ دیکھیں ناظرین کہ وہ ہے ہم۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ اور ناظرین اور پھر اس کے ساتھ یعنی ہم کی شکل ہوگی، اور بعض اوقات ہم کی شکل بھی ہوگی، جیسے بہم، علیہم، فیہم، اور اس کا معنی ہوگا، معنی ایک ہی ہوگا، وہ سب ان ہیں۔ اس کے بعد ہے ہی، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں من ہے۔ من ناظرین یہ جو ہے وہ اس میں موصول کے معنی میں بھی آتا ہے، اس میں شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس میں استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے، اور یہاں پر ناظرین یہ جو ہے وہ موصول کے معنی میں ہے۔ اچھا، الذین اور ما، یہ بھی آپ موصول میں پڑھ چکے، ما اور خاص طور پر من۔
تو من اور ما میں دونوں کے دونوں اس میں موصول ہیں، لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی غیر انسانوں کے لیے، اور من جو ہے یہ انسانوں کے لیے، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں گاہے بگاہے کہ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے اس کا لنک ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اسم اللہ ہے۔ یہ اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ بہت سے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، لیکن یہ ذاتی نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا یہ نام رکھا نہیں جا سکتا۔ مخلوق خدا میں کوئی عبداللہ ہو سکتا ہے اللہ کا بندہ، یا امت اللہ اللہ کی بندی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا اللہ یعنی یہ اسم والا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ہے ناظرین، اور اسی طریقے سے اور بھی مطلب مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ جس مقصد کے لیے اس کا ورد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو، جائز مقصد کو پورا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ناظرین میں یہ یہاں اس پلیٹ فارم سے یہ اکثر یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے گھروں میں نا آپ ہر کسی چیز کو وقت دیتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب گھر والے سب جمع ہوں، دن میں ایک وقت کھانے پر ہی، رات کے کھانے پر ہی کیوں نہ ہو، تو کچھ منٹ بیٹھ کر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، 3 4 5 منٹ۔ ناظرین اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی برکتیں ملتی ہیں آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، اور یعنی اتنی برکتیں ہوتی ہیں۔ ناظرین یہ لفظ اللہ، اسم اللہ، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا پوری فرما، یا اللہ میری حاجات کو پورا فرما۔ اس کے بعد ہے دلالہ۔ دلالہ کہتے ہیں گمراہی کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ، گمراہ بہت سے لوگ، ضالین کا معنی ہے، اور دلالہ یہ گمراہی، اس کا معنی ہے گمراہی۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ ہدا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ہدایت دی۔ اچھا یہاں پر یاد رکھیں ناظرین کہ اس نے ہدایت دی، لیکن یہاں پر آگے ہی اسم اللہ آ رہا ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ ہد اللہ، تو اللہ نے ہدایت دی۔ ہدایت جو ہم کہتے ہیں وہ اسی سے ہے۔ ہدایت کا معنی ہوتا ہے رہنمائی، سیدھے راستے کی رہنمائی۔ اس کے بعد ہے حقت۔ حقت فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے کہ ثابت ہو گئی، ثابت ہو گئی، وہ ثابت ہو گئی۔ اور یہاں پر بھی چونکہ آگے دلالہ یہ فاعل بن رہا ہے حقت کا، تو اسی لیے یہاں معنی ہوگا کہ گمراہی ثابت ہو گئی، حقت ثابت ہو گئی۔ ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا جو ہے اس کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں اور قرینے کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد ہے من۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعضیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بات آپ کو سنائی جا رہی ہو، کوئی واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہو، اور آپ کو اے ٹو زی سب معلوم ہے، تو آپ کہتے ہیں یار من وان میں نے سنا ہوا ہے، من وان یہ فلاں بندے نے بھی بیان کیا تھا، تو من وان یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ من وان کہتے ہیں، من وان نہیں ہوتا، من وان ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور علا یہ استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کل 10 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 ہدا میں ہدایت، نمبر 3 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، میم نون زیر من، ہا میم میم پیش ہم، فمن ہم، میم نون زبر من، ہا زبر ہا، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، فمن ہم من ہد اللہ، واو زبر وا، میم نون زیر من، ہا میم میم پیش ہم، ومنہم میم نون زبر من، ومنہم من، ہا قاف زبر حق، قاف تا زبر قط، من حقت،
عین زبر ع، لام یا زبر لئی، ہا ضاد زیر ہد، علیہد ضاد زبر ضا، لام کھڑ زبر لا یا لام الف زبر لا، لام زبر لا، تا پیشتو، علیہ الضلالۃ، یہاں وقف پڑھیں گے تو علیہ الضلالہ پڑھیں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور سب سے پہلے ہم کریں گے تلاوت، اور تلاوت ہوگی پہلے ترتیل کے ساتھ۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس من سے، ہم ان، من وہ جسے، ہدا ہدایت دی، اس میں اللہ یعنی اللہ نے، وا اور من سے، ہم ان، من وہ جسے، حقت ثابت ہو گئی، علا پر، ہی اس، الضلالہ گمراہی۔ ناظرین یہ حرف بحرف ترجمہ، اور اب ہم چلیں گے آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم یعنی 3 آیات کی، آیت نمبر 30، 31 اور 32 ہم انہی کی تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ اب ناظرین ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نیکوکاروں کی جو ہے وہ روح کے قبض ہونے کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نا آیت نمبر 32 میں، الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ ان متقین کی جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ اب ناظرین یہاں پر ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ متقین کی ایک جزا یہ بھی ہے کہ جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ جو ہے وہ پاکیزہ ہوتے ہیں، اور جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور طیبین یہ بڑا ایک جامع کلمہ ہے۔ طیبین کہتے ہیں پاکیزہ لوگ، طیبات پھر وہ مونس کے اعتبار سے جمع آ جائے گی، تو طیبین کہتے ہیں
پاکیزہ لوگ، تو پاکیزگی میں پھر ہر چیز آ جاتی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو ناظرین پاکیزگی عطا فرماتا ہے. اور ایک پاکیزگی وہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں آپ نیک ہیں، لیکن کیا پتہ کہ روح کے قبض کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں. تو ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین اس وقت بھی اگر ان کی کوئی لغزش بھی ہوتی ہے تو ان لغزشوں سے بھی، ان خطاؤں سے بھی ان کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. اسی لیے امام راضی فرماتے ہیں کہ طیبین متقین کی صفت ہے، اور پھر طیبین کی تعریف میں ذکر کیا کہ وہ تمام نیک صفات سے متصف ہوتے ہیں اور تمام بری صفات سے مجتنب رہتے ہیں. تو امام راضی کی اس عبارت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ صرف کلمہ گو متقی نہیں ہوتے، بلکہ متقی وہ ہوتا ہے جو تمام نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہو، تمام برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو. اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس آیت میں حشر کی کیفیات بیان کی گئی کہ اس موقع پر فرشتے متقین سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یہ فرمائیں گے. اچھا، علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ طیبین میں 6 اقوال ہیں. نمبر 1، یہ لوگ شرک سے پاک ہیں. نمبر 2، یہ لوگ صالحین ہیں، یہ لوگ صالحین ہیں. اور نمبر 3، ان کے اقوال اور افعال بھی پاکیزہ ہیں. نمبر 4، ان کے نفوس بھی، ان کی جانیں بھی پاکیزہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ثواب پر اعتماد ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے وقت ان کے نفوس پاکیزہ ہیں. نمبر 6، ان کی موت پاکیزہ اور سہل ہے. ان کی روح قبض کرتے وقت کوئی دشواری ہوگی نہ ان کو تکلیف ہوگی. اس کے برخلاف کافر کی روح بہت سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو بڑی دردناک اذیت ہوتی ہے. محمد بن کعب قرظی کے بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اے اللہ کے ولی تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت علیہ السلام مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارا رب تم پر سلام بھیجتا ہے. ناظرین، موت کا وقت تو آنا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے. دعا کریں کہ جب موت کا وقت ہو تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ وہ سلام پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے، خطاؤں سے، نافرمانیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد آ جائیے آیت نمبر 33 اور 34 پر. آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے؟ اس سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. اللہ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا اور وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. یہ آیت نمبر 34 ہے. فرمایا کہ سو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اب ناظرین یہاں پر یعنی اس میں یہ فرمایا کہ اس آیت میں کفار کے ایک اور شبے کا جواب دیا. نبی علیہ السلام کی نبوت پر طعن کرتے ہوئے کفار کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر چاہیے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ کر یہ کہے کہ آپ اللہ کے فرستادہ اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا وہ تو ایمان لانے کے لیے صرف فرشتوں کے منتظر بیٹھے ہیں. اس آیت کی دوسری تقریر یہ ہے کہ جب کافروں نے قرآن مجید پر یہ طعن کیا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، قالوا اساطیر الاولین، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب کی وعید سنائی اور اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان سے قرآن مجید کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عمدہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کی بشارت سنائی. اس کے بعد کافروں کی مذمت شروع کی کہ یہ اپنے اقوال باطلہ سے رجوع نہیں کریں گے الا یہ کہ ان کے پاس عذاب کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں یا یہ کسی آسمانی عذاب کے انتظار میں ہے. اس کے بعد فرمایا
کہ لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، وہ بھی یعنی پچھلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا، وہ بھی انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے رہے، اور جب انبیاء علیہم السلام ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے آسمانی عذاب کب آئے گا، اور انبیاء علیہم السلام کا مذاق اڑاتے تھے، حتیٰ کہ ان پر پھر آسمانی عذاب آ چکا، پھر آ گیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور ان پر جو عذاب نازل کیا گیا اس میں اللہ رب العالمین نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا، کیونکہ وہ نہ صرف رسولوں کا انکار کرتے تھے بلکہ رسولوں سے کہتے تھے کہ تم ہم کو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ اب تک آ کیوں نہیں چکا۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے۔ اس عذاب سے مراد یا تو دنیا میں عذاب ہے جیسے غزوہ بدر میں کفار کو قتل کیا گیا یا ان کو قید کیا گیا، یا اس قسم کا عذاب ہے کہ ان پر زلزلے آئیں یا ان کو زمین میں دسا دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے قیامت کا عذاب مراد ہو، اور کفار مکہ کسی آسمانی عذاب کے منتظر تھے نہ قیامت کے عذاب کے منتظر تھے، لیکن چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو ان کا ایمان نہ لانا ان پر عذاب نازل کرنے کا موجب تھا، اس لیے عذاب کا انتظار کرنے کی ان کی طرف اضافت کی گئی، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کا انجام دنیا میں آسمانی عذاب ہے یا قیامت کے دن ہولناک عذاب ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ اس امت کو، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، امت دعوت کفار ہے، امت اجابت ہم ہیں جو قبول کر چکے ہیں، تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، لیکن ناظرین کہیں کہیں جھلکیاں کسی نہ کسی صورت میں دکھائی جاتی ہیں تاکہ انسان تنبیہ پکڑے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بار بار اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الدلالہ، دلالہ نہیں، دلالہ، علیہ دعات کو موٹا پڑھیں، دعات کو موٹا پڑھیں، دلالہ۔ دلالہ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ ہو کو کھینچے مت، ہدى اللہ ومنہم، هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، بس یہیں تک ہے بیٹا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسرت کو۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ سننے علیہ الضلالہ۔ علیہ الضلالہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ عبداللہ۔ کہاں سے؟ عبداللہ ملتان سے۔ ملتان سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت ومنهم من حقت عليه الضلالة. عليه الضلالة. ماشاءاللہ عبداللہ صاحب آپ پڑھتے اچھا ہیں اور آپ سنا سکتے تھے خود بھی، لیکن بہرحال کوشش کیجیے گا خود سنائیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سیالکوٹ سے جی عظیم بات. جی سنائیے سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم. اچھا یہاں پر آپ غلطی کر رہی ہیں. جی فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالہ. اور بعض ان میں سے وہ ہے جس کو ہدایت کی اللہ نے، اور بعض ان میں سے وہ ہے کہ ثابت ہو گئی اس پر گمراہی. جیسا میری غلطی گمنے کی تھی. جی 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 آپ گناہ کر رہی تھی وہاں. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے خیال سے دوسری کال لے لیں. جی چلتے ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. دیکھیں رکھنا پڑ جاتا ہے نا تو ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو بلکہ کال ہے یا پھر ٹھیک ہے. چلیں ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سے پہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ پہ دیکھا کرتے ہیں. اور آپ یہ پروگرامز جو ہے ARYQ TV کے ڈیجیٹل فورم پر بھی، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک پیج ہو، www.aryqtv.tv پر دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ اپنے فیڈ بیک سے بھی جو ہے آگاہ کر سکتے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.